الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی انہی کے جود سے شمس و قمر کی ہے۔ عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، ملجا یہ بارگاہ دعا و اثر کی ہے۔ ہر کر و فر سلام کو حاضر ہے السلام، ٹوپی یہیں کی خاک پہ ہر کر و فر کی ہے۔ خستہ جگر سلام کو حاضر ہے السلام، مرہم یہیں کی خاک تو خستہ جگر کی ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد قادری یم نارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات محترم، جامعہ غریب نواز شہر لکھنؤ کی ایک عظیم دینی مذہبی درسگاہ، جس کے احاطہ نور میں ہم اور آپ جلوہ گر ہیں، جس کے سرپرست اعلیٰ حضور سیدی آقائی مولائی سرکار گلزار ملت ہیں، جن کے نظر عنایت اور جن کے دعاؤں کے سائے میں یہ جامعہ غریب نواز کی ایک پرنور عمارتیں جو ہمارے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، اس کی بہاریں قرآن مقدس کی حفظ کی صورت میں ممبر پاک کی رحل پر موجود ہے، جو ہم اور آپ اپنی ماتھے کی آنکھ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مبارکباد دیتا ہوں سیدی سرکار گلزار ملت کے قدم پاک کے صدقے میں لائق صد احترام محترم المقام عالی جناب عزت مآب محمد عالم صاحب اسماعیلی، جن کی کاوشیں محنتیں اور جامعہ غریب نواز کے تمام تر اساتذہ خصوصیت کے ساتھ عالی جناب حضرت مولانا شاداب صاحب قبلہ اور عالی جناب مولانا محمد شاہد صاحب جو جامعہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ کے پرنسپل عالی جناب قاری کمال رضا صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو سلامت رکھے اور جامعہ کو اور دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم سرکار غریب نواز اور سرکاران مسولی شریف کے فیضان سے دن دوری رات چگونی ترقی بخشے، اور اس جامعہ کے گراؤنڈ سے مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچارک پیدا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت ہو، اور یقین جانے یہ بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ جشن دستار حفظ قرآن جو ماتھے پر ہم تاج دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کا تاج ہے، یہ قرآن کا تاج، قرآن کے حفظ کا تاج ہے، اور تاج رکھنے والے صاحب قرآن کی آل سیدی سرکار گلزار ملت ہے۔ یہ تو بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ حضرت کے ہاتھ سے اگر یہ سر پر دستار ہے، یہ امامہ رکھا گیا ہے، تو یقین جانے ان بچوں کے لیے بڑے فخر کی بات، یہ آنے والی نسلوں کو بتائیں گے میرے سر پر قرآن مقدس کے حفظ کا امامہ شریف جس بابرکت شخصیت نے باندھا تھا، وہ حضور گلزار ملت کی ذات۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ادب کے ساتھ بات کرتے رہے۔ قرآن مقدس کے اعجاز کے تعلق سے
میں چند باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اس سے پہلے باواز بلند سارا مجمع جھوم کر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ والشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، سبحان اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، خائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ شہر الہ آباد کے ایک عظیم شاعر سرکار مفتی اعظم ہند کے غلاموں میں ہیں جن کا نام راز الہ آبادی ہے، انہوں نے کہا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں۔ حضرات گرامی وقار، قرآن مقدس کی میں نے سورہ بقر کی پہلے پارے کی پہلی آیت کی تلاوت کی، توجہ چاہتا ہوں، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، کتاب شک سے پاک، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام جو ہے بے مثل ہے، لاجواب ہے۔ ہمارا یقین بھی قرآن پر ہونا چاہیے، قرآن ہمیں جو حکم دے بغیر شک شبہات کے ہمیں اسے قبول کرنا، اور صاحب قرآن جو ہمیں حکم دے اسے بھی یقین کے ساتھ ہمیں قبول کرنا۔ قرآن پڑھتے سب ہیں، ترجمہ بھی سب کرتے ہیں، تلاوت بھی سب کرتے ہیں، لیکن قرآن کا فیض کون پاتا ہے؟ قرآن کی روشنی کون پاتا ہے؟ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ قرآن نور کس کے لیے ہے؟ کہا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگار، قرآن متقی ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سوال یہ ہے متقی ہے کون؟ قرآن نور کسے دے گا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جو جامعہ گلزار ملت کے دعاؤں کے سائے میں پروان چڑھے وہاں صرف قرآن پڑھایا نہیں جاتا، تقویٰ بھی سکھایا جاتا ہے۔ قرآن نے جو تقویٰ کا معیار دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، متقی تقویٰ والا دل وہ ہے جس کا دل تقویٰ کے لیے چن لیا گیا، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اور یقین جانے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے اگر اس دور میں کوئی جماعت ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، وہ مسلک جو قائم ہے وہ اس پر عمل کرنے والے۔ حضرات گرامی پتہ کیا چلا؟ جو جامعات، جو دارالعلوم، جو غریب نواز سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کے احاطہ نور میں پروان چڑھ رہے ہیں، اور جس کی پرورش، جس کی نگہبانی حضور گلزار ملت کر رہی ہے، یا اعلیٰ حضرت کے مسلک کا صحیح نمائندہ کوئی کر رہا ہو، تو وہاں صرف قرآن نہیں پڑھایا جاتا، تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ حضور کا ادب بھی بتایا جاتا ہے، تعظیم بھی بتائی جاتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، مبارکباد کے لائق ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے جامعہ غریب نواز سے قرآن مقدس کا حفظ کر کے فارغ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے انہیں مالا مال کرے۔ ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن ہم بے ادب نہیں ہوتے، ہم بے ادب نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا جامعہ میں ہم کو ادب سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے عہد کریں ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور ان مدرسوں میں حافظ قرآن بنائیں گے جن مدرسے کے اساتذہ، طلبہ، منیجر، معاونین، منتظمین، اراکین سارے کے سارے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ ہمارے بچے قرآن کے حافظ بنے تو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ نہ خراب ہونے، ان کا ایمان نہ خراب ہونے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کا نور دیکھیں، قرآن کی روشنی دیکھیں، قرآن کا فیض دیکھیں، قرآن کی برکتیں دیکھیں، قرآن کی بہاریں دیکھیں۔ ایک 14 سال کا بچہ، عراق کی زمین ہے، کوفہ کی سرزمین ہے، اور وہ بچہ آدھی رات کو اٹھتا ہے، اٹھ کر کے وہ امام اعظم کی درسگاہ کی طرف چلا،
14 साल की उम्र है, इमाम आजम की दरसगाह में जाकर बैठ जाता। लोगों ने कहा क्या काम है? कहा मुझे इमाम आजम से मिलना है। कहा क्या काम है? कहा एक मसला पूछना है। कहा बेटा कोई सवाल हो तो बताओ, हम बता दें। तो कहा नहीं, मुझे इमाम आजम से पूछना है। तो कहा अभी तो वो नमाज पढ़ रहे हैं। देखा तो वो तहज्जुद के वक्त अपने इबादत में मसरूफ थे। वो बच्चा बैठ गया। जब वो नमाज से फारिग हुए तो किसी ने कहा हुजूर एक नौजवान आया है, आपसे मुलाकात चाहता है। बच्चा गया, दस्तबोसी कदम बोसी किया। कहा कहां से आए हो? कहा हुजूर इसी कस्बे का रहने वाला हूं। कहा काम क्या है? कहा हुजूर एक मसला पूछना है। कहा वो क्या है? कहा अगर कोई नाबालिग बच्चा अव्वल वक्त में इशा की नमाज पढ़कर सो जाए, आधी रात को आंख खुले, उसी रात वो बालिग हो चुका हो, तो क्या दोबारा इशा की नमाज पढ़ना पड़ेगा या पहली काफी है? हजरात हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता, दीन के मसाइल मोटे मोटे मामलात नहीं मालूम है, जहां चाहा झूठ बोल दिया, गीबत किया, गुल छड़क के मोबाइल के स्क्रीन पर गंदी तस्वीरें, घिनौनी फिल्में देख रहे हैं, अपने वजूद को खराब कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें इन असलाफ की तरफ रुख करना पड़ेगा, हमारे इन बुजुर्गों की तरफ, जिन बुजुर्गों की तरफ आज बरसों से पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में यूं कह लो जहां जहां मुसलमान रहते हैं, सरकार गुलजार मिल्लत वहां जाकर लोगों को उन बुजुर्गों की तरफ बुलाते, हजरत ग्रामी तक कि उनका दामने कर्म छूटने न पाए। जरा देखें ये कितना पाकीज़ा माहौल रहा, कैसे वो लोग थे। 14 साल की उम्र में इतना टफ सवाल, इतना बारीक सवाल। हजरत ग्रामी इमाम आजम ने जब सवाल सुना तो कहा बेटा नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नमाज जो शरीयत में जो ये हुक्म है, 7 साल के बच्चे हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म हो, ये हुक्म है। 10 साल के हो जाए तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ, ये सख्ती है। क्योंकि अब 10 के बाद जो उम्र आ रही 12, 13, 14, 15, ये एक बच्चे की बालिग होने की उम्र है। 7 साल में हुक्म हो जाए, 10 साल में सख्ती हो जाए, ताकि 12, 13 तक पहुंचते पहुंचते वो नमाजी हो जाए। क्योंकि इस्लाम ये चाहता है हमारे बच्चे बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो जाए, बाद में हो, नमाजी पहले हो जाए। इसलिए जो नमाज नाबालिगी उम्र में पढ़ी गई वो नमाज फर्ज नहीं थी, वो नमाज की आदत डाली गई, इसलिए नमाज पढ़ाई गई। लेकिन नमाज अब फर्ज हुई, अब उसको दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही वो बच्चा सवाल किया, सवाल का जवाब पाया और वहीं पर खड़े होकर मुसल्ला बिछाकर कहता है अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। कि मसला किसी और के लिए नहीं पूछा गया, अपने लिए पर्सनल पूछा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो नमाज से फारिग हुआ, वो घर गया। घर जाकर के अपने वालिद से कहता अब्बा जान, सुबह कहता मैं इमाम आजम के पास पढ़ना चाहता। कहा बेटा वो तो उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जो हाफिज कुरान होते हैं, तू तो भी हाफिज नहीं है। वो अपनी दरसगाह में उन शहजादों को पढ़ाते हैं जो हाफिज कुरान होते हैं। तो कहा अब्बा जान आप लेके चले, तो अगर वो हिफ्ज करने को कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, शायद मुझे पढ़ाएं, आप मुझे लेकर जाएं। अब जाकर के जब वालिद के साथ वो बच्चा पहुंचा, हजरत ग्रामी इमाम आजम ने देखा तो पूछा, कहा रात को यही आया था? कहा हाँ यही आया था। कहा बेटा फिर कुछ पूछना है? कहा नहीं फिर तो कुछ नहीं पूछना हुजूर, मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूँ, मेरा दाखिला ले ले। तो कहा तेरे जैसों को तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तेरे जैसों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। वो बच्चा करीब गया, कहा बेटा क्या पढ़ेगा? कहा हुजूर जो आप पढ़ाएंगे। कहा बेटे मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ जो हाफिज कुरान होते हैं। कहा हुजूर मैं तो हाफिज नहीं हूँ। तो कहा बेटे फिर जाओ तुम हिफ्ज करके आओ। तो कहा ठीक है हुजूर मैं हिफ्ज करके आऊंगा। शौक देखे, चाहत देखे, प्यार इश्क देखे, कुरान से लगाव देखे, मोहब्बत देखे। वो उठा दस्तबोसी करके वालिद साहब के साथ चल पड़ा घर पर। 7 दिन के बाद वो बच्चा फिर पढ़ने आ गया। तारीख़ इस्लाम का एक अनोखा बाब है ये। अभी मौलाना कमालुद्दीन साहब ने कहा हुजूर का मोजज़ा है कुरान। बेशक मोजज़ा, बेशक इस सरकार का एक बड़ा मोजज़ा कुरान। पूरी दुनिया दंग हो गई। कुरान में आग लगाई जाती है, कुरान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जब किसी किताब का जवाब देने से लोग आजिज आ जाते हैं तो उसे नोचने लगते हैं, फिर उसके ऊपर हमले होते हैं। ये कुरान अपने आप में कैसी लाजवाब किताब है कि दुनिया कासिर है उसके सामने। मेरे इमाम बोले तेरे आगे यूं है दबे नचे अरब के बड़े मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है
بیان ہو. واہ 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 ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعجاز قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بلبل ہمیشہ گلاب کو گلشن کے اندر دیکھا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا ہوگا کہ ایک گلاب ہو اس میں ہزاروں گلشن موجود ہو. مطلب گلاب گلشن میں نظر آئے گا، باغ بن میں باغ میں نظر آئے گا، لیکن ایک گلاب میں پورا باغ موجود ہو، پورا گلشن موجود ہو، تو ایسا نظارہ ہمیں کبھی نہیں دیکھنے کو ملا. اگر دیکھنے کو ملا ہے تو میرے آقا کا لمحہ مبارک. حضرات گرامی، قلب مصطفیٰ پر قرآن نے نزول کیا، لبحابر مصطفیٰ سے قرآن ظاہر ہوا. جب نبی کے زبان پر قرآن کے الفاظ آتے ہیں، کہیں سورہ فاتحہ ہے، کہیں بقر ہے، کہیں آل عمران ہے، کہیں نساء ہے، کہیں مائدہ ہے، کہیں انعام ہے، کہیں آراف ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، کہیں اخلاق ہے، کہیں عبادات ہے، کہیں معاملات ہے. اعلیٰ حضرت دیکھے تو بول پڑے، وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں، یہ دیکھ گلشن گلاب میں، پتلی پتلی گلے کچھ کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں. وہ دہن جس کی ہر بات رہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. 7 دن کے بعد بچہ پڑھنے آ گیا. کہا بیٹا میں نے کہا تھا تم قرآن حفظ کر کے آنا. کہا حضور پورا ہو گیا. کہا پورا ہو گیا. کہا ہاں پورا ہو گیا. کہا بیٹا پڑھو قرآن. کھڑے کھڑے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. 14 سال کے شہزادے نے پورے قرآن کو کھڑے کھڑے امام اعظم کو سنا ڈالا. جب سنا ڈالا تو ایسے سینے سے لگایا. اسی شہزادے کو دنیا امام محمد کہتی ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے صف اول کا شاگرد. سبحان اللہ. اب اس بات کو یہاں رکھیے، اب آ جائیے بریلی شریف میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرات گرامی، ہمارے بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت امام اعظم کے دور میں ہوتے تو اپنے صف اول کے شاگردوں میں بے شک بے شک. یہ بات کہی گئی. جب ہم یہ دیکھتے ہیں حضرات گرامی، 1 مہینے میں جو رمضان شریف میں اعلیٰ حضرت نے قرآن کو حفظ کر کے قرآن کو تراویح میں پڑھایا ہے، تراویح کی نماز میں جو ختم قرآن کیا ہے، جتنی دیر اعلیٰ حضرت مہینے بھر میں تلاوت کیے، اتنی دیر 7 دن کی تلاوت امام محمد کیونکہ امام اعظم کا وہ شاگرد جس کو دنیا امام محمد کہتی ہے، اتنی ہی دیر میں اتنے ہی وقت میں وہ قرآن کو حفظ کیا تھا. اس کے 1000 سال بعد جتنے وقت میں بریلی میں امام احمد رضا کے تب دنیا دیکھ کر کہہ رہی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت. لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. حضرات گرامی، ماشاء اللہ. اب دیکھیں بچہ حافظ ہو گیا، امام اعظم نے آگے بٹھا دیا. اب جب علم کا نور رنگ لاتا ہے، قرآن حفظ کے ساتھ ساتھ آج کل بہت سارا معاملات ایسے ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد مدارس اسلامیہ میں مطلب طلبہ کی کمی نظر آئی، وقت کے حالات ایسے رہے، لیکن گھر کے جو ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مدارس اسلامیہ کی طرف حفظ کریں. حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم بھی حاصل کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، تاکہ قرآن کی برکتیں اس کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کریں. کیونکہ علم وہ نور ہے کہ بندہ جہاں بیٹھ جائے وہی روشنی پھیلتی، وہی روشنی پھیلتی. امام محمد صف اول میں بیٹھ گئے، لیکن تھے اتنے خوبصورت، اللہ نے وہ حسن آپ کو عطا کیا تھا کہ جو بھی پڑھنے آتا انہی کو ایسے دیکھنے لگتا، انہی کو دیکھتا غور سے اور دیکھ کر کھو جاتا. تو ایک دن امام اعظم نے کہا بیٹے محمد کا حضور کیا بات ہے؟ کہا لوگوں کی توجہ کتابوں کی طرف کم، تمہارے جمال کی طرف زیادہ ہوتی ہے. تو کہا حضور پھر میں کیا کروں، اس میں میرا اپنا کیا قصور ہے؟ کہا بیٹا جاؤ سر کا بال چھلا کر آؤ. اب وہ گئے، سر کا پورا بال اتروا دیے، چھلا دیے. لیکن اللہ جسے حسن عطا کرے بال نہ بھی ہو تو کیا ہوتا، وہ سر کا بال چھلا کر آئے تو اور حسین دکھنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے خوب انہیں اوٹ میں بٹھا دیا. اس لیے امام اعظم امام محمد کسی ایک مسئلے پر ایک ہوتے ہیں. یہ علماء کی جماعت کہتی ہے یہ فتویٰ طرفین کے قول پر ہے. امام ابو یوسف بھی ساتھ آ جائیں تو کہتے صاحبین کے قول پر ہے. ان کو طرف میں بٹھا دیا، وہ آتے تھے جاتے تھے. اب جب قرآن پڑھتے علم حاصل کرتے، جب قرآن کی برکتیں سینے میں سماتی تو پھر اور چہرے پہ نکھار آتا.
علم کی رونق میں اضافہ ہوتا، برکتیں بڑھتی چلی جاتی، یہاں تک اس مقام کو پہنچے کہ رات کو اندھیرے میں گھر پڑھ کر جا رہے تھے، اندھیرے میں قدم رکھتے تو تلوے سے روشنی تھی، چلتے اندھیرے میں تو دور پوجا کرتا، چمک دمک۔ جب لوگ یہ دیکھے، ایک دن ایک یہودی آیا، کہا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں۔ کہا کس مذہب سے تعلق ہے؟ کہا نام نہیں بتا رہا ہے میرا کس مذہب سے تعلق ہے۔ جب نام محمد ہے تو محمد الرسول اللہ کے دین کا ہی خادم ہوں میں، ان کے دین کا اور ان کے دینی درسگاہ کا ادنا طالب علم ہوں میں، کیا کام ہے مجھ سے؟ کہا بیٹے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر۔ کہا میں نے تو دعوت دین نہیں دیا، تجھے کلمہ پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ کہا تیرے چہرے کی چمک دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب عراق کا محمد اتنا حسین ہے تو مدینے کے محمد کا جمال کیا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقشے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کی۔ خالق نے تمہیں ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرات گرامی وقار، تو وہی امام محمد ہے، یہ قرآن کی برکتیں اس کا پے۔ اب قرآن جب پڑھے، علم حاصل کیے، امام اعظم کے پاس بیٹھ کر فتویٰ لکھنے لگے، کتابیں جمع ہو، بڑی بڑی باریکی نکات، بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے۔ ایک دن آپ کے گھر میں چور آ گیا، دیکھتے ہی چور اندر داخل ہوا، خادم نے دروازہ بند کر دیا۔ صبح خادم نے دروازہ جا کر کھولا تو دیکھا اندر سے ایک آدمی نکلا۔ کہا تو کون ہے؟ کہا پوچھ مچ میں کون ہوں؟ میں آیا تھا چوری کرنے، لیکن ان کے گھر میں کتاب کے سوا میں کچھ نہ پایا، تو اب رات گزارنا مشکل ہو گیا، تو میں کتاب پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے کتاب پڑھنے لگا میرے دل کی گندگی چھٹنے لگی، کتاب پڑھتا گیا، دل روشن ہوتا گیا۔ کتاب کا رائٹر کون، مصنف کون ہے؟ کہا امام اعظم کا شاگرد جسے دنیا امام محمد کہتی ہے۔ کہا ملیں گے کہاں؟ کہا جامع مسجد میں کوفے کے درسگاہ لگی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، چل کے ملاقات کر لو۔ وہ جیسے ہی گیا گھٹنا ٹیک کر کہتا حضور مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کہا کس چیز نے دعوت دین دیا تجھے؟ کہا رات بھر آپ کی کتابوں نے دیا۔ کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کس چیز نے متاثر کیا؟ کہا متاثر جو ہوا اس وجہ سے کہ جب کوفے کا محمد اتنا بڑا عالم ہے تو مدینے کے محمد کا علم کیا ہے؟ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت۔ آج جو اور درسگاہیں بدعقیدوں بدمذہبوں گمراہوں بددینوں وہابیوں غیر مقلدوں کی، صلح کلیوں کی، جب ان کے یہاں یہ بات پڑھائی جاتی ہے تو یہ پڑھنے کے بعد بھی حضور کا علم ناپا جاتا ہے، لیکن جب گلزار ملت کے قدموں میں بیٹھ کر یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو یہ سر پر دستے شفقت رکھ کر کہتے بیٹا جب اسے پڑھ لیا ہے تو نتیجہ خس کر کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے کے بعد اس کے رسول میں اضافہ ہونا چاہیے، بے شک حافظ بننے کے بعد حضور کی محبت کا غلبہ ہونا چاہیے، بے شک، علم حاصل کرنے کے بعد تقویٰ کے راہوں کا مسافر ہونا چاہیے، تاکہ یہ علم نور بن جائے، یہ تلاوت شفاعت بن جائے، یہ حفظ قبر کی روشنی بن جائے اور والدین کے سر کا تاج بن جائے۔ بے شک، آمین، جو انعام جو بشارتیں ہیں یہ سب اہل حق کے لیے ہے، بے شک، اہل حق کے لیے ہے۔ میرے آقا کی شان میرے امام کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ جلوہ گر، واہ، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے، یا تو خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے کیا بتائیں کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، واہ، ایک بات اور اب جیسے عوام میں ایک بات یہ چلتی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، ایک عالم بہت خوشحال ہوتا ہے، ایک عالم بہت خوشحال ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو دیکھنے میں کہ حافظ بن جائیں گے عالم بن جائیں گے تو کیا کھائے گا کیا کمائے گا، راضی کرنا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
ومن یخرج ومن یتق اللہ یرزقہ ومن حیث لا یحتسب. جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈریں، اللہ کا خوف رکھیں، تو اللہ ان کے رزق کا وہاں سے انتظام کرے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. حضرات گرامی وقار، تو اب اس بات کو ذہن نشین رکھیں. آئے ذرا دیکھیں قرآن عزت کیسے دے. تاریخ کا ایک باب ہے، ایک انوکھا. مکہ کی سرزمین پر حضور کی نبوت کا اعلان ہے. مدینہ کی سرزمین کا ایک یہودی جس کا نام سلام بن جبیر ہے، وہ شام کی طرف گیا تجارت کرنے، بہت سارے مال کو خریدا، وہاں سے ایک کمزور غلام خرید لایا کہ چلو اس کو بھی مدینے میں کچھ دام میں اضافہ کر کے بیچوں گا اور کچھ قیمت میں لے لوں گا. شام کی طرف جب آیا وہ خرید کر کے، تو مدینے میں لا کر بازار میں پورے مال کو بیچ ڈالا. پورا مال بک گیا لیکن غلام نہیں بکا، کیونکہ غلام خوبصورت بھی نہیں تھا، غلام طاقتور بھی نہیں تھا، غلام کے اندر بہت زیادہ کوئی ایسی خوبی بھی نہیں تھی، لاغر تھا، کمزور تھا. 3 دن تک مدینے کے بازار میں دھوپ میں کھڑا رکھا کہ تو بیٹھنا مت، کھڑے رہنا، سایہ بھی نہ لینا، لیٹنا بھی مت، تاکہ کوئی گزرے خریدنے والا تو تجھے دیکھ کر میرے پاس آئے، سودا طے ہو جائے. یہ انسانیت پر ظلم تھا، یہ انسانیت پر ستم تھا. اتنا بڑا ظالم شخص 3 دن ایک غلام کو کھڑا رکھا، وہ بھی عرب کی چلچلاتی دھوپ جو آگ کے شعلوں سے بات کرتی ہے. مدینہ منورہ کی ایک خاتون کو خبر ہوئی جس کا نام سبیتا تھا. اس نے سنا کہ ایک غلام پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، تو وہ جا کر کے اس کی قیمت لگاتی ہے اور اس کے دل میں رحم آتا ہے، وہ خرید کر گھر لاتی ہے. اب گھر لائی، کھانا پینا دی، پیار کیا، محبت کیا، انسانیت پر رحم کیا. حضرت ابو حذیفہ جو ابھی ایمان کے حالت میں نہیں ہے، یہ مدینہ پاک تجارت کے لیے آئے، ان کو خبر ہوئی کہ ایک عورت ہے جو رحم کرتی ہے، اس رحم و کرم کو دیکھ کر نکاح کی دعوت دے دی اور اس خاتون سے نکاح کیا. وہ مکے سے آئے تھے، نکاح کر کے سبیتا اس کے غلام کو لے کر مکہ پہنچے. اور جب آپ مکہ پہنچے تو حضرت عثمان غنی اس وقت تک صدیق اکبر کی تبلیغ کے عوض میں اسلام کو قبول فرما چکا. حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت پر قربان جائیں. علی علی خوب کہا کریں لیکن دل میں ابو بکر کی محبت کو رکھ کر کہا. ابو بکر و عمر کی محبت سے جو سینہ خالی ہو، صرف زبان پر علی علی ہو تو رفضیت ہے. اگر ابو بکر و عمر کی محبت دل میں ہے، امیر معاویہ کے احترام کے ساتھ علی علی کرو، تب یہ علی علی کرنا عبادت ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ذکر علی عبادت. بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ یا علی، ابو بکر، ابو اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے جب مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو ابو بکر و عمر کا احترام بھی ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور جناب بنے کی محبان 4 یار کی خبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے. تو حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی کے پرانے دوست تھے. جب دیکھا تو عثمان غنی کچھ ان سے کتراتے تھے. حذیفہ نے کہا اے عثمان کیوں مجھ سے کٹتے ہو میرے بھائی، کیا دوستی میں کمزوری آ گئی؟ کہا دیکھ میں ایمان لا چکا ہوں، حضور کی ذات بابرکات پر ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں. اب میری تیری تب جمے گی جب تم میرے دین پر قائم رہے، میری دوستی تبھی رہے گی. تو کہا ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو مجھے حضور کے قدموں میں لے چلو. سرکار کے قدموں میں گئے، اسلام قبول کیا، گھر آئے، بیوی کو اس غلام کو بتایا، وہ کہتے ہم بھی ایمان لائیں گے، وہ بھی ایمان لا لیے. اس کے بعد وہ غلام جس کا نام سالم ہے، حضرت سالم رضی اللہ عنہ، وہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن کا نزول، قرآن پڑھنا شروع کیا، اور اتنا اللہ نے ان کے آواز تلاوت میں حسن عطا کیا، میرے مصطفیٰ خود سنتے اور سن کر کبھی روتے تھے کبھی مسکراتے. ان کی تلاوت کو حضور نے پسند فرمایا. یہاں تک کہ ہجرت کا وقت آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم کے ہمراہی میں حضرت حذیفہ اور سالم جیسے لوگ، یہ تمام احباب مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی. سرکار ابو بکر صدیق کے ساتھ سفر میں، لیکن جب یہ ہجرت کیے پہلے قباء کے مقام پر پہنچے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جس کی تلاوت سن کر اللہ کے نبی کو خوشی حاصل ہوتی ہو، آج ہمارا امام وہی سالم، وہی مدینہ ہے جہاں 3 دن تک دھوپ میں آپ کو کھڑا کیا. قرآن عزت دینے آیا.
साहिब कुरान इज्जत देने आए हैं। आज मदीने के लोग देख रहे हैं, ये वही सालिम है जिसके पीछे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम जैसा शख्स मुक्तदी बनकर खड़ा है। ये वही सालिम है जो कल तक 3 दिन तक मदीने की जमीन पर, जिसके सर पर एक चादर का भी साया नहीं था, अहले मदीना उसकी कीमत नहीं देते थे। यानी ये कमजोर आदमी है, ये तो 2-4 दिरहम का भी महंगा है। आज मुसलमानों के पैगंबर ने उसे इज्जत के उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि अहले अरब में से बड़े बड़े ताजवर उसकी खड़े हो गए। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर। वही सालिम है हजरात गिरामी। एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीका घर के अंदर दाखिल हुई। मेरे हुजूर फरमाते, आयशा घर में दाखिल होने में ताखीर क्यों हुई? कहा, या रसूल अल्लाह, सालिम कुरान पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं खड़े होकर सुनने लगी। हुजूर खुद बाहर तशरीफ लाए और आकर के सुनने लगे। सुनने के बाद कहते, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मेरी उम्मत में सालिम जैसा कारी पैदा फरमाया है और कुरान पढ़ने वाले गिरोह को तूने पैदा फरमाया। तो हजरात गिरामी वकाल, ये सारी बातें, ये सारा मिशन ये है कि हम तो कुरान से मोहब्बत, हम कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं और साथ साथ कुरान की तिलावत के साथ साथ हम वही कुरान पढ़ें, उसी को अपना टीचर बनाएं, उसी को अपना उस्ताद बनाएं, उसी को अपना रहबर बनाएं, उसी को अपना पीर बनाएं, जो कुरान की तिलावत के साथ साथ साहिब कुरान का एहतराम भी बताए, साहिब कुरान की इज्जत भी बताए, साहिब कुरान का अदब भी बताए। यकीन जाने हम जिनके कदमों में बैठ कर इसमें कर रहे हैं, जब हम इस कदम मुबारक के करीब आते हैं तो जहां हमें साहिब कुरान का एहतराम मिलता है, हुजूर तिलावत कुरान के साथ साथ तकवा के बहारों के साथ साथ सहाबा इकराम की इज्जत भी सिखाई जाती है, अहले बैत का प्यार भी बताया जाता है। और इस कदम में जब बैठते हैं तो हमें अकीदा दिया जाता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार और असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और जब हम यहाँ से उठ कर जाते हैं तो युवत नूरानी माहौल और एक नूर की किरणें जो हमारे कल्ब में आती है, वो हमारा ईमान ये बशारत देता है, मुबारक हो तुम उन पाक हस्तियों से अपना रिश्ता जोड़ लिए जहां बैठकर तुम्हें ये खुशखबरी मिल रही है कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की खबर, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। अल्लाह पाक कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की और कुरान पढ़ने वालों की मोहब्बत अता फरमाए। कुरान पढ़ना इबादत, छूना इबादत, प्यार करना इबादत, छूना इबादत। और सिर्फ कुरान नहीं, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करना भी नेकी है, उनकी कुर्बत में बैठना भी नेकी है, उनका एहतराम करना भी नेकी है। तो अल्लाह पाक सलामत रखे सरकार गुलजार मिल्लत के सदके में, आपके जद्द करीम सैयदी सरकार मसौली के सदके में, आपके जद्द आला गौसे पाक के सदके, मौलाए कायनात हसनैन करीमैन के सदके में अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए और कबूल फरमा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। जामिया के तलबा, असातिज़ा, तमाम तर मुंतज़मीन, अराकीन, मुदर्रिसीन, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत में सरफराजी सरबलंदी अता फरमाए। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।